محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ ایک ایسا مقدس مہینہ جسے اللہ تعالیٰ نے حرمت والے مہینوں میں شامل فرمایا، لیکن افسوس بہت سے لوگ محرم میں ایسی غلطیاں کر بیٹھتے ہیں جو ان کی عبادتوں کا اجر کم کر دیتی ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو محرم کی 5 بڑی غلطیوں کے بارے میں بتائیں گے جن سے ہر مسلمان کو بچنا چاہیے۔ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ آخری غلطی سب سے زیادہ اہم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین میں من گھڑت باتیں شامل کرنا۔ محرم کے مہینے میں بعض لوگ ایسی رسمیں اور باتیں دین کا حصہ سمجھ لیتے ہیں جن کی قرآن و حدیث میں کوئی اصل نہیں ہوتی۔ اسلام ہمیں ہر کام قرآن و سنت کے مطابق کرنے کا حکم دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دین میں نئی بات ایجاد کرے جو دین کا حصہ نہ ہو تو وہ مردود ہے۔ لہٰذا محرم میں ہر عمل کرنے سے پہلے یہ ضرور دیکھیں کہ وہ قرآن و حدیث سے ثابت بھی ہے یا نہیں۔ اب نمبر 2 پر آتا ہے لڑائی جھگڑا اور گالی گلوچ۔ محرم حرمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں گناہوں سے بچنے کی خاص تاکید کی گئی ہے۔ افسوس کہ بعض لوگ معمولی باتوں پر جھگڑا کرنے میں گالیاں دیتے ہیں اور دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ یاد رکھیں، عبادت صرف نماز اور روزے کا نام نہیں بلکہ اچھے اخلاق بھی عبادت ہیں۔ اگر آپ روزہ رکھ کر بھی لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں تو آپ اپنی نیکیوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ نمبر 3 ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کا اصل مقصد بھول جانا۔ محرم آتے ہی ہر طرف کربلا کا ذکر ہوتا ہے، لیکن بہت سے لوگ صرف واقعات سنتے ہیں اور ان کے پیغام کو بھول جاتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق، سچائی، عدل اور دین کی سربلندی کے لیے قربانی دی۔ اگر ہم جھوٹ بولتے رہیں، ظلم کرتے رہیں اور گناہوں میں مبتلا رہیں تو صرف واقعات سننے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اصل محبت یہ ہے کہ ہم ان کی سیرت اور کردار کو اپنی زندگی میں اپنائیں۔ نمبر 4 پر ہے عاشوراء کے روزے کو نظر انداز کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عاشوراء یعنی 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے اور اس کی فضیلت بیان فرماتے تھے۔ حدیث کے مطابق عاشوراء کا روزہ گزشتہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بن سکتا ہے۔ بہت سے لوگ اس عظیم عبادت سے غافل رہتے ہیں جبکہ معمولی دنیاوی کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ محرم میں عبادت، ذکر، دعا اور روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اب آتا ہے نمبر 5 جو سب سے اہم ہے، سوشل میڈیا پر بغیر تحقیق کے باتیں پھیلانا۔ آج کل محرم آتے ہی مختلف جھوٹی روایات، من گھڑت واقعات اور غلط پیغامات سوشل میڈیا پر گردش کرنے لگتے ہیں۔ بعض لوگ تحقیق کے بغیر انہیں آگے بھیج دیتے ہیں۔ قرآن ہمیں حکم دیتا ہے کہ اگر کوئی خبر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ ایک جھوٹی بات پھیلانا بھی گناہ ہو سکتا ہے، اس لیے ہر پیغام کو شیئر کرنے سے پہلے اس کی حقیقت ضرور جانچیں۔ محرم صرف غم یا رسموں کا نام نہیں، محرم ہمیں سکھاتا ہے سچ بولنا، حق پر قائم رہنا، صبر کرنا، عبادت میں اضافہ کرنا، گناہوں سے بچنا۔
اگر ہم ان باتوں پر عمل کریں تو محرم واقعی ہمارے لیے ہدایت اور برکت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محرم الحرام کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے، حق پر قائم رہنے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔